اردو میں تکرار لفظی، اغراض و مقاصد۔ یہ سبق اردو میں تکرار لفظی کے اصول کے بارے میں معلومات فراہم کراتا ہے۔ زبان میں لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور اس نئے لفظ زبان کو ترسیلی توانائی عطا کرتے ہیں۔ تکرار لفظی بھی نئے لفظ وضع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ اردو بلکہ جنوبی ایشیا کی زیادہ تر زبانوں میں رائج ہے۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر زیر نظر سبق میں تکرار لفظی کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے۔ تمہید: کسی لفظ کو مکرر لا کر ایک نئے لفظ یا ترکیب کو وضع کرنا تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ تکرار لفظی کے ذریعے وضع شدہ الفاظ بعض اوقات اصل لفظ سے معنی میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس عمل کے نتیجے میں ان کی ترسیلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی ایک اسم ہے، لیکن پانی ہونا یا پانی کرنا ایک محاورہ ہے اور بالکل ہی الگ مفہوم میں مستعمل ہے۔ گویا اردو میں تکرار لفظی خاص چیز ہے اور علاوہ حرف ربط اور علت کے تمام اجزائے کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمییز مکرر استعمال ہوتے ہیں۔ اس تکرار سے ہر ایک اختلاف کل، کثرت قلت، نتیجہ زور تاکید، مبالغہ، کام کا جاری رہنا اور شمول کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اردو میں تکرار لفظی کی صورتوں میں مشتمل ہے۔ مثلاً تکرار نقل صوتی۔ نقل صوتی کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں نقل صوتی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل جملوں کو دیکھیے: گولیاں دھائیں چل رہی تھیں، لکڑیاں چٹک کر گر رہی تھیں۔ ان مثالوں میں دھائیں اور چٹک کا استعمال نقل صوتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ تکرار لفظی صرف اردو میں مروج ہے اور عموماً تحریر میں زور پیدا کرنے، اصرار کرنے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تکرار اسم۔ تکرار اسم کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں اسم کہا جاتا ہے۔ اسم کی تکرار جیسے آب، گھر، باری، بات کی بات وغیرہ اردو میں مستعمل ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کے اس شعر کو دیکھیے: پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں پتا اور بوٹا اسم ہیں۔ ان کی تکرار اسم کہلائے گی۔ اسی طرح اس مثال پر غور کریں: آدمی کے پور میں شرارت بھری ہے۔ اس جملے میں سنسکرت سے ماخوذ اسم پور کی تکرار لفظی سے مرکب بنا ہے۔ مذکور ترکیب اردو میں بطور اسم استعمال ہوتی ہے اور سب سے پہلے 1801 کو آرائش محفل میں مشتمل ملتی ہے۔ اس جملے میں اس کے معنی جوڑ، بند یعنی جسم کی چھوٹی سے چھوٹی جگہ یا جسم کا ایک حصہ، جیسے آج انہوں نے پور پر مار دی۔ ان تفصیلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکرار لفظی عموماً تحریر میں زور پیدا کرنے، اصرار کرنے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تکرار افعال یا متعلق فعل۔
تھکنا ایک مصدر ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ وہ تھکا تھکا آیا تو اس کا مفہوم تھکنا سے قدر مختلف ہو جاتا ہے۔ یہاں تھکا تھکا متعلق فعل ہے۔ تکرار لفظی کے عمل سے وضع کردہ ایسے الفاظ ترسیلی قوت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، عموماً تحریروں میں زور پیدا کرتے ہیں۔ ان کے استعمال کبھی کبھی اصرار کرنے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تکرار صفت، اردو میں تکرار صفت بھی عام ہے، مثلاً اچھے اچھے لوگ، اونچے اونچے مکان وغیرہ۔ اس طرح کئی اشعار میں بھی تکرار صفت کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بھی تکرار اردو صفت کی تکرار کے زمرے میں آتی ہے، جیسے 8 8 آنسو، 2 2 دن، 4 4 بار وغیرہ۔ ترمیم معانی، ترمیم معانی اردو میں تکرار لفظی کے خاص پہلو ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، علاوہ حرف ربط و علت کے اس کے تمام اجزاء کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز مکرر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ اس تکرار سے ہر ایک اختلاف، کثرت، تعجب، زور، تاکید، مبالغے، کام کا جاری رہنا اور شمول کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسم کی تکرار جیسے آب آب، در در، گھر گھر، باری باری، بات کی بات وغیرہ۔ صفت کی تکرار جیسے اچھے اچھے، اونچے نیچے، میٹھے میٹھے وغیرہ۔ اعداد کی تکرار جیسے 8 8 آنسو، 2 2 دن وغیرہ۔ ضمائر کی تکرار جیسے اپنا اپنا خیال، جو وہاں موجود تھے وغیرہ۔ فعل کی تکرار جیسے جاتے جاتے، آتے آتے، مل مل کے وغیرہ۔ تمیز فعل کی تکرار جیسے رفتہ رفتہ، کہاں کہاں، کہیں کہیں وغیرہ۔ یہ ساری مثالیں ترمیم معنی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ ان کی مثالیں درج ذیل ہیں: تنہا تنہا تنہا، صف صف بصف، تر تر بتر، جل جل جلا جلا کر۔ ایسے الفاظ چونکہ تاثر میں شدت کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ان کا استعمال شاعری میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں: شاخ شجر سے پتے گرے جب بھی ٹوٹ کے، روئی تمام خلق خدا پھوٹ پھوٹ کے۔ کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں دور دور تک، چپتی ہے سونیوں کی طرح جب رگوں میں رات۔ ان مثالوں سے آیا ہے کہ اردو میں تکرار لفظی کی صورت بہت ہی مقبول ہے۔ دراصل اشتقاقی تکرار جنوبی ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں کی خصوصیت ہے۔ ان میں قدر پھیلاؤ کی صورت ہوتی ہے جو اختصار کے منافی ہے، لیکن بہرحال اردو زبان میں بھی ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اردو میں تکرار لفظی کو بنیادی طور پر 3 خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مکمل تکرار لفظی، غیر مکمل تکرار لفظی اور مانوی تکرار لفظی۔ ان تینوں تکرار لفظی میں بنیادی فرق طریقۂ تکرار میں فرق ہے۔ اس فرق کو بخوبی سمجھنے کے لیے مکمل تکرار لفظی اور غیر مکمل تکرار لفظی کو اپنے طور پر الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ مکمل تکرار لفظی کو لسانیات میں ری ڈپلیکیشن کہتے ہیں۔ یہ تکرار لفظی کی وہ قسم ہے جہاں ایک لفظ کو مکرر لا کر ترکیب لفظی وضع کی جاتی ہے، اور اس ترکیب لفظی کی وجہ سے ایک نئی معنوی جہت پیدا ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، جلدی جلدی، جاؤ جاؤ، باغ باغ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، روٹی روٹی، اچھے اچھے، موٹے موٹے، میٹھے میٹھے۔ ان تراکیب میں اگر لفظوں کو مکرر لا کر ترکیب لفظی وضع نہ کی جائے تو وہ معنوی پہلو ابھر کر سامنے نہیں آئے گا جن کی یہ نشاندہی کرتے ہیں۔ ورق ورق جو بکھر چکی ہو، ہمارا دل اس کتاب سا ہے۔ وہ زندگی جی رہا ہوں اب میں کہ لمحہ لمحہ عذاب سا ہے۔ یعنی لفظ ورق ورق یا لمحہ لمحہ کا معنوی آہنگ ترکیب لفظی ورق ورق یا لمحہ لمحہ سے بالکل مختلف ہے، اور یہی کیفیت دوسرے تراکیب لفظی کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں شاید اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس تکرار لفظی میں اردو ذخیرہ الفاظ کے تمام الفاظ مثلاً اسم، صفت، فعل مکرر استعمال ہوتے ہیں۔ اسم کی تکرار باغ، در بدر، گلشن گلشن، کلی کلی۔ صفت کی تکرار اچھے اچھے، میٹھے میٹھے، لال لال، لمبے لمبے۔ فعل کی تکرار جاؤ جاؤ، آؤ آؤ، بیٹھو بیٹھو، جائیے جائیے۔ متعلق فعل کی تکرار چلتے چلتے، دھیرے دھیرے، جلدی جلدی، آہستہ آہستہ، اوپر اوپر۔ غیر مکمل تکرار لفظی، لسانیات میں اسے ایکو ورڈز کہتے ہیں۔ غیر مکمل تکرار لفظی یا مہمل لفظ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلاً کتاب وتاب، وتاب کتاب کے ساتھ، وانی پانی کے ساتھ، ووٹی روٹی کے ساتھ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے الگ الگ کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے مہمل کہلاتی ہے۔ مہمل تکرار لفظی کی وہ قسم ہے جہاں لفظ کو مکرر لا کر ترکیب لفظی وضع نہیں کی جاتی بلکہ لفظ کے آخری حصے کی تکرار پیدا کی جاتی ہے اور شروع کے حصے کو اردو حروف واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً چائے وائے، کھانا وانا، روٹی ووٹی، بچے بچے، کتاب وتاب، فلم ولم، لڑکے وڑکے، گاڑی واڑی، کار وار، پڑھائی وڑھائی، شام وام۔ معنوی تکرار لفظی، سیمانٹک ریڈوپلیکیشن۔ تکرار لفظی کی اس قسم میں صوتی مشابہت کی جگہ معنوی مشابہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یعنی ایسی مثالوں میں معنوی تکرار کی نشاندہی بخوبی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً دھن دولت، روپیہ پیسہ، شان شوکت، رسم رواج، کود پھاند، شادی بیاہ، لال سرخ، اجلا سفید، ریت رواج، جوش خروش۔ ان مثالوں میں صوتی مشابہت کی جگہ ایک معنوی تکرار لفظی نظر آتی ہے۔ یعنی دھن اور دولت ہم معنی الفاظ ہیں، اور تقریباً یہی صورت دیگر تمام مثالوں کی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں معنوی تکرار لفظی کے خانے میں رکھا گیا ہے۔ خالی المعانی الفاظ۔ اردو میں بعض ایسی تراکیب لفظی بھی رائج ہیں جن میں ایک لفظ تو بامعنی ہوتا ہے لیکن دوسرا لفظ خالی المعانی ہوتا ہے۔ خالی المعانی لفظ کا استعمال صرف اس طرح کی تراکیب لفظی تک ہی محدود ہوتا ہے اور وہ تنہا استعمال میں نہیں آتا۔ ایسے لفظ کو بے معنی کہنا شاید درست نہ ہو کیونکہ ان تراکیب لفظی میں وہ ایک خاص ترسیلی قوت رکھتا ہے۔ مثلاً اڑوس پڑوس، شور شرابہ، آن بان، بات چیت، لت پت، دھر پکڑ۔ ان تمام مثالوں میں
ایک لفظ بامانی ہے جبکہ دوسرا لفظ خالی المانی۔ مثلاً پڑوس بامانی لفظ ہے لیکن اڑوس کی کوئی لغوی اہمیت نہیں ہے، یعنی یہ ایک خالی المانی لفظ ہے۔ بہرکیف اس ترکیب میں اس کی اپنی ایک معنوی اہمیت ہے۔ ان تراکیب میں اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خالی المانی لفظ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پوائنٹس ٹو پونڈر، اہم نکات۔ کسی لفظ کو مکرر لا کر ایک نئے لفظ یا ترکیب کو وضع کرنا تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ تکرار لفظی کے ذریعے وضع شدہ الفاظ بعض اوقات اصل لفظ سے معنی میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس عمل کے نتیجے میں ان کی ترسیلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ حرف ربط و علت کے تمام اجزائے کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز مکرر استعمال ہوتے ہیں۔ تکرار نقل صوتی کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں نقل صوتی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دھائیں دھائیں۔ تھکنا ایک مصدر ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ وہ تھکا تھکا ہے تو اس کا مفہوم تھکنا سے قدرے مختلف ہے۔ تکرار اسم کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں اسم کہا جاتا ہے۔ اردو میں تکرار صفت بھی عام ہے، مثلاً اچھے اچھے لوگ، اونچے اونچے مکان وغیرہ۔ اسی طرح اردو میں تکرار صفت بھی عام ہے، مثلاً اچھے اچھے لوگ، اونچے نیچے مکان وغیرہ۔ اسی طرح تعداد کا شمار بھی صفت میں ہوتا ہے اور اس کی بھی تکرار اردو صفت کی تکرار کے زمرے میں آتی ہے، جیسے 8 8 آنسو۔ مہمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے، مثلاً وتاب کتاب کے ساتھ، وانی پانی کے ساتھ، ووٹی روٹی کے ساتھ۔ اردو میں بعض ایسی تراکیب لفظی رائج ہیں جن میں ایک لفظ تو بامانی ہوتا ہے لیکن دوسرا لفظ خالی المانی ہوتا ہے۔ خالی المانی لفظ کا استعمال صرف اس طرح کی تراکیب لفظی تک محدود ہوتا ہے اور وہ تنہا استعمال میں نہیں آتے۔ مثلاً پڑوس بامانی لفظ ہے لیکن اڑوس کی کوئی لغوی اہمیت نہیں ہے، یعنی یہ ایک خالی المانی لفظ ہے۔ خلاصہ: کسی لفظ کو مکرر لا کر ایک نئے لفظ یا ترکیب کو وضع کرنا تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ تکرار لفظی کے ذریعے وضع شدہ الفاظ بعض اوقات اصل لفظ سے معنی میں بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس عمل کے نتیجے میں ان کی ترسیلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی ایک اسم ہے، لیکن پانی پانی ہونا یا کرنا ایک محاورہ ہے اور بالکل ہی الگ مفہوم میں مشتمل ہے۔ گویا اردو میں تکرار لفظی خاص چیز ہے اور علاوہ حرف ربط و علت کے تمام اجزائے کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز مکرر استعمال ہوتے ہیں۔ اس تکرار سے ایک اختلاف کل، کثرت، تعجب، زور، تاکید، مبالغے، کام کا جاری رہنا اور شمول کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اردو میں تکرار لفظی کی صورتوں میں مشتمل ہے۔ تکرار نقل صوتی کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں نقل صوتی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دھائیں دھائیں۔ تکرار اسم کی صورت میں تکرار ان لفظوں کی ہوتی ہے جنہیں اسم کہا جاتا ہے۔ اسم کی تکرار جیسے
آب آب، در در، گھر گھر، باری باری، بات کی بات وغیرہ اردو میں مستعمل ہیں۔ تھکنا ایک مصدر ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ وہ تھکا تھکا آیا تو اس کا مفہوم تھکنا سے قدر مختلف ہو جائے گا۔ یہاں تھکا تھکا متعلق فعل ہے۔ تکرار لفظی کے عمل سے وضع کردہ ایسے الفاظ ترسیلی قوت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، عموماً تحریر میں زور پیدا کرتے ہیں، اور ان کا استعمال کبھی کبھی اصرار کرنے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اردو میں تکرار صفت بھی عام ہے، مثلاً میٹھے میٹھے آم، اچھے اچھے لوگ، اونچے اونچے مکان وغیرہ۔ اس طرح تعداد کا شمار بھی صفت میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی تکرار اردو صفت کی تکرار کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے 8 8 آنسو، 2 2 دن، 4 4 بار وغیرہ۔ ترمیم معنی اردو میں تکرار لفظی کا خاص پہلو ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، علاوہ حرف ربط و علت کے تمام اجزائے کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز مکرر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ ان مثالوں سے عیاں ہے کہ اردو میں تکرار لفظی کی صورت بہت ہی مقبول ہے۔ دراصل اشتقاقی تکرار جنوبی ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں کی خصوصیت ہے۔ ان میں قدر پھیلاؤ کی صورت ہوتی ہے جو اختصار کے منافی ہے، لیکن بہرحال اردو زبان میں بھی ان کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اردو میں تکرار لفظی کو بنیادی طور پر 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مکمل تکرار لفظی اور غیر مکمل تکرار لفظی۔ اس میں ایک اور خانہ شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی مانوی تکرار لفظی۔ ان تینوں تکرار لفظی میں بنیادی فرق طریقۂ تکرار میں فرق ہے۔ اس فرق کو بخوبی سمجھنے کے لیے مکمل تکرار لفظی اور غیر مکمل تکرار لفظی کو اپنے طور پر الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تکرار لفظی کی وہ قسم ہے جہاں ایک لفظ کو مکرر لا کر ترکیب لفظی وضع کی جاتی ہے، اور اس ترکیب لفظی کی وجہ سے ایک نئی معنوی جہت پیدا ہوتی ہے۔ اس ترکیب میں اگر لفظوں کو مکرر لا کر ترکیب لفظی وضع نہ کی جائے تو وہ معنوی پہلو ابھر کر سامنے نہیں آتا جن کی یہ نشاندہی کرتے ہیں۔